बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जनाब चेयरमैन। जनाब चेयरमैन, एक बात तो आप मानेंगे और वो ये है कि आइन जो है वो कौम को इकट्ठा करता है। आइन एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो लोग बनाते हैं अपने लिए कि हमें गवर्नेंस कैसे होगी। आइन लोगों को जुदा नहीं करता। जब आइन बनता है तो वो लोगों की रज़ामंदी और इत्तेफाक राय से बनता है। अगर रज़ामंदी और इत्तेफाक राय नहीं होगी तो यकीनी तौर पे वो आइन अपनी मौत ही मर जाएगा और मरते मरते जिस कौम ने भी आइन बनाने की कोशिश की कंसेंसस के बग़ैर, वो मरते मरते कौम को भी ऐसा बुरा नुकसान पहुंचाता है कि कौम 20-25 साल पीछे चले जाती है। पाकिस्तान की तारीख़ आप मेरे से बेहतर जानते हैं जनाब चेयरमैन। 1956 में हमने आइन बनाया, उसमें पूरी कौम का कंसेंसस नहीं था। क्या हुआ, 3-4 साल में वो मर गया और उसकी जगह मार्शल लॉ आ गया। 1962 वाला जो आइन था वो भी मुसल्लत किया गया था लोगों पे। 8 साल बाद वो ख़त्म हो गया और एक और मार्शल लॉ आ गया। इसी तरह जिस तरह आइन बनता है जनाब चेयरमैन कंसेंसस से, लोगों की रज़ामंदी से, इसी तरह आइन में तरमीम भी लोगों की रज़ामंदी से ही होती है, उनके कंसेंसस से होती है। और अगर ना हो तो वो तरमीम, हालांकि हम बात करते हैं सिर्फ़ एक तरमीम की, लेकिन वो तरमीम भी ऐसा नुकसान पहुंचाती है कौम को कि वो 20-25 साल पीछे चले जाती है। इसकी मिसाल आपके सामने है। आपकी जब हुकूमत थी उसने भी सफ़र किया और जो इस वक्त हुकूमत है उन्होंने भी सफ़र किया। आर्टिकल 58(2)B आपको याद होगा, उसके तहत प्रेसिडेंट को ताकत दे दी गई थी कि वो एक मुंतखब हुकूमत को घर भेज दे, पार्लियामेंट को डिज़ोल्व कर दें। और वो आपकी हुकूमत भी 2 बार गई उसी 58(2) के पीछे, और PMLN की हुकूमत भी आर्टिकल 58(2)B की जद में आई। तो हमने देखा कि एक अमेंडमेंट जो मुसल्लत की गई थी एक डिक्टेटोरियल रजीम में, उसने कितना बड़ा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद जनाब चेयरमैन मार्शल लॉ फिर आ गया। तो कंसेंसस जो है, इत्तेफाक राय, ये बहुत ज़रूरी है किसी भी आइनी तरमीम के लिए। ये जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, यकीनी तौर पे इंसाफ के साथ, आइन के साथ, जमहूरियत के साथ, इस वक्त मैं और मेरे 3-4 साथी तो ज़रूर इधर बैठे हैं। बाकी साथी इस वक्त आ नहीं सके क्योंकि उनको डर है कि वो पकड़े जाएंगे और उनसे ज़बरदस्ती वोट लिया जाएगा। और शायद कुछ साथी हमारे आज अफवाह है कि पेश किए जाएंगे इस ऐवान में, जो आके किसी ज़बरदस्ती या किसी और वजह से वो वोट करेंगे आज। लेकिन जो आइनी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है जनाब चेयरमैन, जो आज कोशिश की जा रही है, उसका जो पूरा अमल है, लोगों को ज़बरदस्ती लोटा बनाना, लोगों को पैसे देकर वोट लेना, लोगों से ज़बरदस्ती करके वोट लेना एक आइनी तरमीम के लिए, लोगों को ज़दोकोब करके वोट लेना, लोगों पर जुल्म ढा के वोट लेना, लोगों की बच्चे, बीवियां, बहनें, भाई, उनको पकड़ के अबडक्ट करके मिसिंग पर्सन बना के वोट लेना, ये जो अमल है आइनी तरमीम का, ये कंसेंसस बेस्ड नहीं है। ये लोगों की रज़ामंदी उसमें शामिल नहीं है। इस प्रोसेस, ये जो अमल ये सारा हो रहा है
میری نظر میں جناب چیئرمین یہ نہ صرف جرم ہے، نہ صرف یہ آئین کے خلاف ہے، نہ صرف یہ جمہوریت کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے، بلکہ یہ جو ہمیں ہمارے مذہب سکھاتا ہے، جو اسلام سکھاتا ہے، جو کرسچینٹی سکھاتی ہے، جتنے دنیا کے مذاہب ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہے۔ آپ کسی کو زبردستی کر کے اس کی آمادگی نہیں لے سکتے۔ تو آج ہو سکتا ہے آپ بل پاس کرا لیں، آپ کو بڑا کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کرا لیں گے، شاید کرا بھی لیں، لیکن اگر آپ ہمارے لوگوں کو استعمال کرنا چاہیں گے تو میرے پاس ایک ڈاکیومنٹ ہے سر جناب چیئرمین، جو میں آپ کو اس کی کاپی بھی پیش کروں گا، اور وہ یہ ڈاکیومنٹ ہے۔ جب یہ آئینی ترمیم آ رہی تھی تو آرٹیکل 63A کی روح کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے ایک فیصلہ کیا، ایک پارلیمنٹری میٹنگ کی، اور پارلیمنٹری میٹنگ میں ہم نے یہ کہا کہ ہم کسی قسم کی آئینی ترمیم جو کرنے جا رہی ہے حکومت، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے۔ اور اس پہ میں نے سارے جو ہمارے سینیٹر حضرات ہیں ان کے دستخط بھی لیے۔ یہ سائنڈ ڈاکیومنٹ ہے، تو اگر آج کوئی کوشش کرے گا ان میں سے آ کے ووٹ کرنے کا تو ان کا ووٹ آپ کائنڈلی کاؤنٹ نہ کریں۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ جناب، چونکہ یہ پروسیس جو تھا سارا وہ شروع ہی ایسا ہوا، اس کی شروعات ہی اتنی چھپ چھپا کے رات کے اندھیرے میں ہوئی کہ ہم نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم اس پروسیس کا، اس عمل کا حصہ ہی نہیں ہوں گے۔ اور آنریبل لاء منسٹر نے کہا تو ضرور کہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی، ہم اس میں بیٹھے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے۔ ہم ہر پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں ہم نے بڑا واضح کر دیا کہ ہم بیٹھے ہیں سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے، وٹنس کرنے کے لیے، تاکہ ہم شہادت دے سکیں کہ کیا پروسیس تھا اس پارلیمنٹری کمیٹی میں، لیکن ہم نے اس میں شمولیت نہیں اختیار کی۔ ہم نے کوئی اپنا ایک بھی امینڈمنٹ، ایک بھی ہم نے کلوز اس میں نہیں دیا، اور یہ میں آپ کو ریکارڈ پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ میں اس میں موجود تھا۔ پروسیس کا حصہ تو ہم نہیں تھے، لیکن فار دا ریکارڈ کچھ باتیں میں آپ کو کرنے جا رہا ہوں، اور جو میں کہنے جا رہا ہوں جناب چیئرمین، میرے پاس کم از کم ہر سٹیٹمنٹ کے لیے جو میں سٹیٹمنٹ دینے لگا ہوں اس کے لیے 3 وٹنسز ہیں، اور اگر آپ چاہیں گے تو مجھے ڈاکیومنٹس بھی دے دیے گئے ہیں، تو میں اگر کوئی اس کو ریفیوٹ کرنا چاہے، اس کو کہنا چاہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں تو اپنی ٹرن پہ وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر مجھے اجازت ہوگی کہ میں وہ وٹنسز بھی پیش کروں اور ڈاکیومنٹس بھی آپ کو پیش کروں۔ جناب، فار دا ریکارڈ جب یہ شروع ہوا تھا معاملہ تو ایک ڈاکیومنٹ حکومت نے تیار کیا یا کسی اور نے کیا، وہ وٹنسز میرے پاس نہیں ہیں، لیکن سرٹنلی حکومت کا ہی ڈاکیومنٹ تھا۔ اس ڈاکیومنٹ میں 80 سے زیادہ ترامیم تھیں، اور اس کا ایم کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے پہلے مقصد تو بہت خطرناک تھا، بہت ہی خطرناک جناب چیئرمین، اور وہ یہ تھا کہ جو ہم سب کے بنیادی حقوق ہیں، ہمارا رائٹ ٹو لائف، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، ایون ڈیو پروسیس، فیئر ٹرائل، یہ سارے جو بنیادی حقوق ہیں وہ سائڈ پہ کیے جا سکتے ہیں کسی بھی بہانے سے، اور اگر وہ ہمیں کسی کو اٹھا کے اریسٹ کر لیا جائے اور وہ بہانہ بنا دیا جائے جو اس شک میں تھا، شک کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں، آرٹیکل 8 میں جو ترمیم کی جا رہی تھی، اس بہانے سے اگر کسی کو اٹھا بھی لیا جائے تو یہ بھی تھا کہ آپ کسی عدالت کے پاس بھی نہیں جا سکتے۔ سو یہ ایک اس کی شک تھی بڑی گمبھیر قسم کی، جس کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بھی کہا دیکھتے ساتھ ہی کہ ایک کالا ناگ ہے۔ اسی طرح
آرٹیکل 199 جو ہم سب کو پتہ ہے کہ آرٹیکل 199 کیا ہے. آرٹیکل 199 یہ ہے کہ اگر ہمارے کوئی بھی حکومت یا کوئی بھی آفیشل کوئی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے تو ہم عدالت جا سکتے ہیں, ہائی کورٹ میں جا کے ریلیف لے سکتے ہیں, اپنی استدعا پیش کر سکتے ہیں اور ہم جو ریکویسٹ کریں وہ مل سکتی ہے. وہ بھی جو پاور تھی ہائی کورٹ کی وہ بھی ختم کی جا رہی تھی کئی معاملوں میں. اسی طرح ایک آئینی عدالت بنائی جا رہی تھی, اور اس آئینی عدالت میں کیا تھا؟ اس آئینی عدالت میں یہ تھا کہ آپ اپنی من پسند عدالت بنائیں گے, اپنے من پسند ججز اس میں رکھیں گے, اور وہ عدالت کے ذریعے آپ اپنے بہت سارے کام کرا لیں گے, اور بہت سارے کیسز جو آپ کے خلاف ہیں یا جو آپ کے مخالفین کے خلاف ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, جس جماعت کو میں بلانگ کرتا ہوں, عمران خان بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہیں, وہ کیسز ختم ہو جائیں گے اور آپ کے کیسز جو ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے. یہ اس قسم کی گمبھیر اور خطرناک شک تھیں اس 80+ کلازز میں جو پہلے آیا ڈاکیومنٹ. تو جب ہم نے یہ دیکھا, ہمیں نہیں پتا تھا اس وقت, صرف اخباروں میں پتہ چل رہا تھا, لیکن آپ نے جو پارلیمنٹری کمیٹی کا ذکر کیا ابھی آپ کے سامنے لاء منسٹر صاحب نے, اس پارلیمنٹری کمیٹی میں جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی دن سیشن بھی ساتھ کال ہوا تھا, سینٹ کا بھی اور نیشنل اسمبلی کا بھی, اور خبر یہ چل رہی تھی کہ کچھ لوگوں کو لے کے آیا جائے گا اور یہ بل پاس کر دیا جائے گا. وہ تو ہم شکر گزار ہیں اس وقت مولانا صاحب کے اور جے یو آئی کے کہ وہ انہوں نے جب یہ دیکھا, اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب میرے پیچھے بیٹھے ہیں, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ والا جو ڈرافٹ ہے یہ تو ہمیں قطعاً منظور نہیں, کیونکہ یہ آئین کی امینڈمنٹ نہیں, یہ آئین میں ترمیم نہیں, یہ آئین کو توڑا جا رہا ہے, یہ قوم کو ایسا نقصان پہنچایا جا رہا ہے جو کہ کبھی درست نہیں ہوگا, اس لیے ہم بھی اس کا حصہ نہیں بنیں گے. جب یہ کہا گیا, ہمیں بتایا گیا, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ایک اور پارٹی ہے جو کھڑی ہوئی ہے انصاف کے لیے, قوم کے لیے, جمہوریت کے لیے, جو قانون کی بالادستی کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے, اخباروں میں سارا آتا رہا, سب کو پتہ ہے کیا ہوا. پارلیمنٹری کمیٹی تو ایک ربڑ سٹیمپ کمیٹی تھی, اس نے ایک ڈاکیومنٹ پاس کر دیا. لیکن پرسوں ہمیں مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کا موقع ملا. وہ انہوں نے ایک ڈاکیومنٹ اور پیش کیا ہمیں, اور ڈاکیومنٹ پیش کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس پہ کچھ ایگریمنٹ ہو رہی ہے مختلف جماعتوں میں, آپ اس کو دیکھیں. ہم ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اس کو دیکھنے کے لیے تیار تھے, مگر جناب چیئرمین ایک اور پروسیس کی بات کر رہے ہیں, عمل کی بات کر رہے ہیں. ایک اور عمل جاری تھا ان دنوں میں, اور عمل یہ تھا کہ جو ہمارے بانی چیئرمین ہیں عمران خان صاحب, ان کے ساتھ ملاقات کا جو تھا, جو چل رہا تھا پروسیس, وہ سارا بند کر دیا گیا. ان کو ساتھ ہم ملاقات نہیں کر سکتے تھے. تو آپ خود ہی بتائیے جناب چیئرمین کہ مشاورت کے بغیر ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں یا کس طرح کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ایک آئینی ترمیم ہونے جا رہی ہے جس کا ڈاکیومنٹ ہمیں ملا ہے, ہم کس صورت میں, کس سچویشن میں ہم اپنا فیصلہ خود کر لیں ان کی مشاورت کے بغیر. ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وقت دیا جائے کہ ہم عمران خان صاحب سے ملیں. مولانا صاحب نے فیسیلیٹیٹ کیا اور ہمیں وہ وقت ملا جو تقریباً 35 منٹ کا وقت دیا گیا. اس 35 منٹ میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ پتہ چلا کہ 15 دن سے عمران خان صاحب کو کسی سے ملنے کی اجازت نہیں تھی. ان کو ایک 10 بائی 12 فٹ کے کمرے میں بند کر کے, نہ ان کے پاس ٹیلی ویژن تھی, نہ ان کے پاس نیوز پیپر تھا, نہ کوئی اخبار تھی,
نہ کسی سے کانٹیکٹ تھا، اور صرف 1.5 گھنٹے کے لیے انہوں نے بتایا کہ ان کو باہر نکالا جاتا تھا اور پھر اندر رکھا جاتا تھا. تو ان کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ہم کیوں آئے ہیں، اور یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جس کی پوری قوم دیکھ رہی ہے اس کا کیا اس کی شکیں کیا ہیں، اس کی ڈسکشن کیا ہے. تو انہوں نے بلکہ ہم سے پوچھا کہ آپ کس طرح آ گئے، آپ کو کس نے اجازت دی. اور یہ ریکارڈڈ ہے کیونکہ وہاں سارا کچھ ریکارڈ ہوتا ہے، تو یہ سارا کچھ ریکارڈڈ ہے، اس لیے میں جو بات کر رہا ہوں بالکل ایگزیکٹلی کر رہا ہوں جو ادھر ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کو بتایا کہ یہ پوزیشن تھی کہ پہلے ایک بہت خطرناک قسم کا بل تھا، JUI نے ایک بہت بڑا اچھا سٹینڈ لیا اور اس میں انہوں نے ایک نیا بل لے کے آئے ہیں جس میں سے بہت ساری شکیں جو ہیں، جو میں نے پچھلی کا ذکر کیا، آرٹیکل 8 کی امینڈمنٹ، آرٹیکل 199 کی امینڈمنٹ، کانسٹیٹیوشنل کوڈ، وہ نکال لیا گیا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں. تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اچھی بات ہے، ڈسکشن ہونی چاہیے، لیکن اس طرح تو نہیں کہ میں ادھر بیٹھا ہوں اور 5 منٹ میں اس کے اوپر کوئی فیصلے کروں. میرے اور بھی ساتھی ہیں، آپ کے پارٹی کے اور بھی لیڈرز ہیں، میں چاہوں گا کہ ان سے مل لوں اور مل کے پھر اس کو ہم معاملے کو آگے چلاتے ہیں. جلدی کیا ہے؟ 25 کی تاریخ کا ہم نے ذکر کیا کہ شاید 25 تاریخ بہت اہم ہے حکومت کے لیے. بار بار بات کرتے ہیں 25 25 25 25. تو انہوں نے پوچھا 25 کیا ہے؟ 25 آپ کو بھی پتا ہے، ہم کو بھی پتا ہے کہ 25 کو جو ایگزسٹنگ چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ریٹائر کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے وہ 25 سے پہلے ہے، اور اس کی میں وجہ بھی بتاؤں گا کہ کیا ہے آگے چل کے، لیکن 25 امپورٹنٹ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پریشر میں نہیں آنا، مجھے چاہیے مشاورت. ہم نے جب آ کے واپس پوچھا کہ ہمیں مشاورت کا مزید وقت دیجیے تو وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی. تو دوسری وجہ جو ہم اس پروسیس کا حصہ نہیں بن سکے، نہ بن سکتے ہیں، نہ بننا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے بانی چیئرمین سے مشاورت کا بھی موقع نہیں ملا. اس لیے یہ 2 وجوہات تو میں نے آپ کو بیان کر دی. اب تیسری پوزیشن آتی ہے جو ایکچولی یہ ڈاکیومنٹ آیا ہے سامنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں کہہ تو نہیں سکتا بڑے وثوق سے، لیکن مجھے لگتا یہی ہے جو میں نے ڈسکشنز کی اپنے کچھ ساتھیوں سے، کہ یہ جو ڈاکیومنٹ آیا ہے جو سر جناب چیئرمین آئینی ترمیم ہے، یہ کوئی عام ڈاکیومنٹ نہیں ہے، یہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے. A constitution that is for the people, it is by the people. لیکن مجھے لگا کہ اس ایوان میں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو پڑھا بھی نہیں، اور اگر آپ میں چاہتے ہیں تو میں کچھ لوگوں کا امتحان لے سکتا ہوں. ادھر میں بات کر سکتا ہوں کہ آرٹیکل 175A کی شک نمبر 7 میں کیا ہے اور آرٹیکل 188 میں کیا ہے. تو 99% ہو سکتا ہے لوگ مجھے جواب نہ دے سکیں اور اس امتحان میں فیل ہو جائیں. ہم اس طرح امینڈمنٹ پاس کریں گے تو یہ جمہوریت پہ ایک طرح سے بہت بڑا دھبا ہوگا سر. اب سر تیسری وجہ جو میں کوئی میں بالکل بات کر رہا ہوں جناب آن دا ریکارڈ. اب سر آپ یہ دیکھیے جناب چیئرمین، ٹائم کو دیکھتے ہوئے یہ آئینی ترمیم میں مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ پاس تو ہو جانا ہے، لیکن فار دا ریکارڈ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس ڈاکیومنٹ کو میں نے سرسری طور پہ جو پڑھا ہے ابھی، اس میں بھی بہت سیریس ایررز ہیں. ایسے سیریس ایررز ہیں جو کہ اتنا نقصان پہنچائیں گے ہمیں مستقبل میں کہ ہمیں اس کو ریورس کرنے میں بہت مشکلات پیش آئیں گی. 1-2 ایگزامپلز دے دیتا ہوں آپ کو. مثلاً ٹھیک ہے اس میں آپ نے جو آئینی عدالت بنانی تھی وہ نہیں بنائی، لیکن
उसी को एक नया नाम दे दिया, आइनी बेंच। और उस आइनी बेंच में भी लॉ मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि उसमें उन्होंने अपॉइंटमेंट का तरीका बताया है, बिल्कुल बताया है, लेकिन वो सारा टिल्टेड है, वो सारा टिल्टेड है हुकूमत के फेवर में। यानी कि इस प्रोसेस के ज़रिए हुकूमत अपने जज उस बेंच में बिठा सकती है। ये आप देख लीजिएगा, 3-4 दिन में ये फैसला आने वाला है, और वो किन किन को सिलेक्ट करेंगे वो आप देख लेंगे। सिलेक्शन का प्रोसेस हुकूमत ने अल्टीमेटली अपने हाथ में रख लिया है। इसी तरह मुख्तलिफ क्राइटेरियाज़ होते हैं। जनाब चेयरमैन, आपके पास भी डिस्क्रेशन है, आप बहुत बड़े ओहदे पे बैठे हैं, लेकिन डिस्क्रेशन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी कोई गाइडलाइंस होती हैं, और गाइडलाइंस होती हैं कि आप अगर ये सिचुएशन है तो आप ये फ़ैसला करेंगे, अगर ये सिचुएशन है तो आप मुख्तलिफ फ़ैसला करेंगे। इसी तरह हर इंस्टीट्यूशन का एक डिस्क्रेशन होता है। अपॉइंटमेंट का भी एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस मसलन अपॉइंटमेंट का चीफ जस्टिस का दिया हुआ है कि वो सीनियरिटी बेस्ड होना चाहिए, सीनियर मोस्ट। अगर आपने सीनियर मोस्ट नहीं करना तो उसके भी फिर क्राइटेरियाज होते हैं। इस कानून में वो क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ। तीसरी चीज़, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया। चलें, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि अच्छी चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, आईनी वो केसेस देखेगा। लेकिन सर, जो भी प्रैक्टिसिंग वकील है वो आपको बताएगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स बहुत सारे होते हैं। रेंट केस में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर आ जाता है, सेल्स टैक्स के मैटर में भी कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बन जाता है, आम केस किसी का हो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें लीगल पॉइंट आ जाता है। तो ये तो इतनी बड़ी कन्फ्यूजन होगी कि कौन सा मैटर बेंच में जाना है और कौन सा मैटर जो है वो आइन की इस नई तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाना है, वो कन्फ्यूजन रहेगी। फिर प्रिजाइडिंग जज क्या है, उसके क्या इख्तियारात हैं, चीफ जस्टिस के बराबर है, उससे कम है, ये सारे सवालात हैं। हो सकता है मैं गलत सवाल रेज कर रहा हूँ, लेकिन जब डिबेट होती है, जब उस पर बहस होती है, तो फिर उनके सवालात के जवाब आते हैं, और फिर ड्राफ्टिंग में वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जब आप एक ऐवान में आए हैं, सेनेट जैसे ऐवान में, जहाँ लोगों ने पढ़ा ही नहीं है और वो सिर्फ रिलाई कर रहे हैं, हो सकता है अटॉर्नी जनरल साहब बैठे हैं, हो सकता है उन्होंने ड्राफ्ट किया, हो सकता है लॉ मिनिस्टर साहब ने किया हो, उनकी ड्राफ्टिंग पे रिलाई कर रहे हैं, या कुछ कमेटी मेंबर्स ने बैठ के फैसला किया हो, उनके ऊपर रिलाई कर रहे हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली हम लोग इसमें हिस्सा, जिस तरह आपको मैं फाइनली अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम इसमें वोटिंग नहीं कर सकते, लेकिन हम ऑन द रिकॉर्ड मौलाना साहब का और JUI का भी एक तरह से उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो वाला जो एक ख़तरनाक किस्म का बिल हुकूमत लाना चाहती थी, उससे कम से कम हमें बचाया है, और एक ऐसा बिल आए हैं जिससे शायद आइन टूटे ना, लेकिन ज़रूर उसकी वो तोड़ मोड़ के उसकी काफ़ी उसको नुकसान पहुंचेगा। और अल्टीमेटली आप देखिएगा, हम सारे इधर ही हैं, और अगर इधर ही रहे तो फिर हमें पता चलेगा कि हमें रिवर्स करना पड़ेगा इस सारे मसले को। थैंक यू सो मच सर।